جناب سر ذرا پہلے مجھے سرکولر سمجھا دیں. یہ جو سرکولر آیا ہے حتمی فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب کوئی بات نہیں کرے گا, کسی سے بات نہیں کرے گا اور کبھی بات نہیں کرے گا. دیکھیں, جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو انفارمیشن انہوں نے ریلیز کی زبیر صاحب کے حوالے سے, اس کے بعد بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبیر صاحب کلیم یہ کرتے ہیں کہ ان کی 30-35 سال 40 سال پرانی رفاقت ہے, دوستی ہے, اور وہ اپنی ذاتی حیثیت میں ایک دوست کی حیثیت میں ملنے کو گئے تھے. لیکن وہ جو تاثر دیا گیا اس کانورسیشن سے جو سامنے آئی, جو بڑی رسپانسبل کانورسیشن ہے, اس کے بعد بہت مشکل ہو گیا. کیونکہ کوئی بھی شخص, ہمارے اپنے بڑے ذاتی تعلقات ہیں, دوست ہیں ہمارے, بڑے قریبی دوست ہیں, اگر ان سے بات کرتے ہیں تو پھر سیاست پہ بھی بات ہوتی ہے. جس طرح آپ سے اگر گپ شپ ماری جائے, کہیں آپ باہر مل جائیں تو ہر چیز پہ بات ہوتی ہے, اس میں سیاست بھی ہوتی. تو یہ بڑا مشکل ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے. سر لیکن آپ کی ہماری گپ شپ میں اور ایک ادارے کے ساتھ کسی معاملے پر گپ شپ میں تھوڑا فرق ہے. جی, میں آپ کی بات یہ اسی وجہ سے غالباً یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو جب وہ تفریق کرنا مشکل ہو جائے کہ یہ ذاتی گفتگو کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں سے وہ ادارے کے ساتھ ایک باقاعدہ سیاسی ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے, وہ بڑی ایک مشکل لائن جو ہے بہت بلر ہو گئی ہے. ایک تو یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں, ویسے میں صرف اداروں کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, سیاسی بات بھی کرتا ہوں. اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے دوسری سیاسی جماعت سے بات کرنا امپاسبل ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی گفتگو کا آغاز کریں, تھوڑی دیر میں آپ ابھی گفتگو میں بات شروع کر رہے ہوتے ہیں ملکی مفاد میں. میں نے آپ کے پروگرام میں, دوسرے پروگرام میں حوالے بھی دیے تھے ایک دن, اگر آپ چاہیں گے تو آج بھی دے دوں گا. جیسے ہی آپ وہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ملکی مفاد میں نہیں, جیسے الٹیمیٹ بینیفیشل اونر کی ڈیفینیشن ہے, جیسے سرویلنس کا پروگرام ہے, جیسے وہ منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن ہے, جیسے ہی آپ گفتگو کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک پریس کانفرنس آ جاتی ہے کہ آپ تو این آر او کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ہم سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے, اور اگر ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم این آر او مانگ رہے ہیں, اور اگر ہم این آر او نہیں مانگنا چاہتے تو پھر ہمیں آپ سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ایک بڑی ٹریجک سچویشن پیدا ہو گئی جہاں پہ سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ڈائلاگ ہے. ٹھیک, اور سب سے پہلے جو چیز سیور ہو رہی ہے وہ ڈائلاگ ہے. سر یہ ایک تاثر ہے کہ آپ کی لیڈرشپ جب پاور میں ہو تو ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان اداروں کو ایسے ٹاسک بھی دیے جاتے ہیں کہ جی آپ یہ روک دیں. دھرنے کے دنوں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے شہباز شریف صاحب ملے, چودھری نثار صاحب ملے, ٹاسک دیا, بعد میں کہا نہیں ہم نے تو کہا نہیں تھا, پھر وہاں سے بیان آ جاتا ہے سامنے سے کہ بھئی بالکل ہمیں کہا تھا, پھر وہ بیانات چھپتے رہے, سامنے آتے رہے بات, تب خیر ہے. پیچھے ملیں, آف دی ریکارڈ لوگ ملیں, بات کریں. مریم بی بی نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ جی ہاں میرے علم میں آیا جو زبیر صاحب جی, انہوں نے, ان کا یہ مقصد نہیں تھا, لیکن آپ بات مکمل کریں. میں آپ کو سنوا سکتا ہوں. جی, میں نے, آپ نے کل بھی مجھ سے ذکر کیا. جی جی, میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تاثر کیوں ہے کہ آپ لوگوں کی لیڈرشپ کو جب سوٹ کرتا ہے تب مل لیتے ہیں, تب آئینی قانونی ہوتا ہے, جب ان کو سوٹ نہیں کرتا, انہیں لگتا ہے ہم دباؤ میں, پریشر میں, تو وہ پھر آئین قانون کی بات اور سب کے لیے وہ فارمولا اپلائی کر دیتے ہیں جو پریکٹیکلی شاید آپ نہ کر سکیں. آپ سینیٹر ہیں پاکستان میں, ممبر نیشنل اسمبلیز ہیں آپ کے, کمیٹیز بیٹھیں گی, کیا وہ تمام لوگ اپنا انٹریکشن ختم کر سکتے ہیں؟ کمیٹیز کے اندر بھی اس کو کنڈیشنل کیا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ پھر بھی کنسلٹ کریں گے نہیں. الیکٹڈ ممبرز نواز شریف صاحب سے پوچھیں گے کہ ہم جا کر جو ہے وہ ڈیفنس کمیٹی میں جا کر بات کر لیں یا نہ کر لیں؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ بہترین جو طریقہ کار ہوتا ہے, یہ ابہام کس لیے پیدا ہو رہا ہے. آپ اپنی گفتگو اور میری گفتگو کا تجزیہ اگر کریں تو یہ ابہام آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو آپ بات کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں, اصل میں تو ایسی بات نہیں ہوئی. آپ کہتے ہیں نہیں, ہمارے گمان میں تو یہی بات آتی کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے. یعنی جو بھی بات کی جائے, ایک ہوتا ہے گڈ فیتھ. یہ میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں میں بھی گڈ فیتھ ہونا چاہیے. میں نے آپ کو ابھی بتایا وہ ختم ہو چکا ہے, بالکل ختم ہو چکا ہے. کوئی سپیس نہیں رہ گئی گفتگو کرنے کی. یہاں گفتگو کریں, وہاں وہ باہر اگر میں آپ سے کے ساتھ پروگرام سے پہلے کوئی بات کر رہا ہوں اور آپ کا پروگرام شروع ہو اور میں آ کے بولوں گا او آپ نے مجھے اندر یہ کہا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے نہیں کہا. تو آپ کو میں ڈیفینسو کر دوں گا. تو بہتر یہ کہ آپ مجھ سے گفتگو ہی نہ کریں. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ تریاک ہے اس سچویشن کا. ویسے یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے, یعنی ذاتی حیثیت میں کیوں لوگوں کے ساتھ نہ ملوں, کیوں ان سے بات نہ کروں. لیکن جب اس سے تاثر وہ بنے جو بن رہا ہے اب, جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے, تو پھر بہتر یہ ہے کہ نہ, ایک تو بات نہ کی جائے.
دوسرے جب کی جائے تو ٹرانسپیرنٹلی ٹیبل پہ کی جائے. یعنی کوئی ایسی چیز, یہ تمام جو ممالک ہوتے ہیں دنیا کے, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو اب جب معذرت کے بعد پھڑے گئے ہیں تو بات سامنے آئی ہے نا, سب پھڑے گئے نا. دیکھیے زبیر صاحب, پہلے زبیر صاحب کو چاہیے تھا اگر وہ مل کر آئے تھے, اور میں آپ کو ذرا شارٹ بھی سنواتا ہوں, مریم بیوی نے کیا کہا تھا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط سمجھے, ذرا سنوائیے گا, وہ خود کر چکی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے, لیکن آپ پہلے سنوا دیجیے. جی سنوائیے گا. جی, زبیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور زبیر صاحب کی ملاقات کے اندر مریم اور نواز شریف کی بات ہوئی تھی, تو ظاہر ہے جب 4 گھنٹے آپ ملاقات کریں گے, کھانا بھی کھائیں گے, ان کو کھانا کھلائیں گے بھی, اور وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, تو یہ کیا وہ مریم نواز اور نواز شریف پہ بات نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے بات ہی آلموسٹ انہی کے بارے میں ہوگی. ان کو ایک ذاتی ملاقات کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے تھا. ٹھیک, ذرا وہ بھی اگر آپ دکھا سکیں کہ مریم بی بی نے اس سے پہلے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ نہیں ملا ان سے جا کر, حالانکہ یہ ملاقات 2 دفعہ ہوئی. مریم بی بی نے کہا کہ ان کا کوئی نمائندہ جا کے نہیں ملا. اب یا تو زبیر صاحب کو اپنا نمائندہ نہیں مانتے, اور اگر گئے اور اگر ملاقات کے بعد بھی بتایا ہے, تو یہ تو جب ہمیں وہاں سے پتا چلا تو پتا چلا کہ یہ ملاقات ہوئی اور اس میں یہ باتیں بھی ہوئی ہیں. مگر اور ایک طرف آپ کہیں کہ سے کنفیوژن پیدا ہوا نا. دیکھیے بات یہ ہے, میں آپ کو اپنی ذاتی حیثیت, میں آپ کا مہمان بھی ہوں اس پروگرام میں, لیکن میرا آپ سے ایک ذاتی تعلق بھی ہے, اور بھی بہت سے دوست ہیں جن سے میں شام کو ملتا ہوں. اگر میں ذاتی حیثیت میں جاتا ہوں, میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ وہ لائن بلر کر دی گئی ہے یا بلر ہو گئی ہے, میں اپنی ذاتی حیثیت میں بے شمار دوستوں سے ملتا ہوں. میرے مہربان ہیں, میرے دوست ہیں, میرے رہنما ہیں, جن کا تعلق تمام اداروں سے ہے, سیاست سے ہے, آپ کی صحافت سے ہے, میں سب لوگوں سے ملتا ہوں. لیکن اب ایک اس بات کے بعد وہ لائن اب بلر ہو چکی ہے, کیونکہ اب آپ نے بھی وہی جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر آپ ملے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مریم نے بھیجا ہے. اب میں اگر کل میں نے ہرگز یہ نہیں کہا, میں نے پورے شو میں یہ لفظ استعمال نہیں, میں نے کہا کہ شی واز انفارمڈ, چاہے پہلے تھی یا بعد میں تھی. پہلے زبیر صاحب نے جو کہا مجھے, میں اگر گزارش, زبیر صاحب انکار کرتے رہے کہ میں نہیں ملا, سوری میں نے انفارم نہیں کیا, پھر انہوں نے کہا میں نے انفارم کیا. وہ الگ الگ بیانات ہیں, بار بار چل چکے, میں دوبارہ نہیں چلانا چاہتا. لیکن بعد میں مریم صاحبہ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ جی مجھے میرے علم میں آ گیا, وہ ملے بعد میں. دیکھیے بات سنیے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے زبیر صاحب سے یہ بات پوچھی ہے, اور اس وجہ سے اب یہ زبیر صاحب نے جو بات کرنی تھی وہ کر دی ہے. اب زبیر صاحب پہ تو بوجھ نہیں, انہوں نے کہا میں ذاتی حیثیت سے دوست کے طور پہ ملا تھا. لیکن اگر ایسی بات نہیں تو کوئی بیان آ جائے گا کانٹراڈکٹری جو کہے گا کہ ایسا نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں نا, اگر میں بات کرنا چاہتا ہوں, آپ عوامی نمائندے ہیں نا, آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا کہ ہم مل کے آئیں. یہ سرکولر کیا اس وقت بھی آتا جب وہاں سے نہ پتا چلتا کہ یہ ملاقات ہوئی؟ جی یہ جب بھی آتا. جی میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح کے ابہام نہ پیدا ہوں تو ہماری کانورسیشنز تو نہیں رک سکتی نا. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سارا دن ملتے ہیں. میں نے تو آپ کو آج بتایا ہے کہ میرے بے شمار دوست ہیں. میرے لیے مشکل بن پڑی نا کہ میں پہلے جن لوگوں سے دوست بن کے دوست کی حیثیت سے ملتا تھا, بیٹھتا تھا, گپ مارتا تھا, اب اگر میں کسی سینئر افسر سے ملنا چاہتا ہوں جس کو جو میرا دوست ہے مگر افسر بھی ہے, تو یا میں اگر آپ سے کوئی رہنمائی لینا چاہتا ہوں تو اب مجھے بتانا ہوگا کہ میں آپ سے ملنے جا رہا ہوں. کیونکہ کسی بھی وقت اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ملاقات ذاتی نوعیت, میں نہیں مانتا, یہ میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے دوست بن کے ملنے آیا ہوں, آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا, تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. اور اگر اس کی سیاسی امپلیکیشنز ہیں تو پھر بہتر یہ ہے اداروں کے لیے بھی اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کہ ہر بات کو ٹرانسپیرنٹ کر دیں. دیکھیے آپ یہ بات جانتے ہیں, اگر 3 سیکنڈ دے دیں, آپ یہ جانتے ہیں کہ بے شمار بیہائنڈ دی سین میٹنگز ہوتی ہیں, پریپریٹری میٹنگز جو ہوتی ہیں, جن کو فارمل میٹنگز نہیں کہا جاتا. وہ پریپیئر کرنے کے لیے, ایجنڈا سیٹنگ کے لیے, ملکی مفاد کو ڈسکس کرنے کے لیے ہوتے ہیں, تاکہ جب آپ فارمل ٹیبل کے اوپر آئیں تو بیشتر چیزیں طے ہو گئی ہوں, تاکہ وہاں پہ معاملات. اب وہ راستے جو ہیں وہ مسدود ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے سامنے آئی نا, that was really unfortunate. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ شاید اگر آپ لوگ باہر آگے بتا دیتے, وہ کہ بتاتے نہیں ہیں جب تک چیز پکڑی نہ جائے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابھی آج بھی وہ اس بات سے قائم ہے کہ میں دوست بن کے ذاتی حیثیت جو ملاقات ہوئی اپوزیشن لیڈر اور جو پارلیمانی پارٹیز کے لیڈرز تھے ان کی, جی اس میں تو ذرائع سے پھر یہ بات بھی پتہ چلی کہ آرمی چیف جو ہے انہوں نے ان کو کہا کہ جی میں آپ کو ملاقات کے لیے بلاتا ہوں, میں نے تو آپ کو ملاقات کے لیے نہیں بلایا کبھی. آپ خود درخواستیں بھیجتے ہیں, 6-5 مہینے سے درخواستیں بھیجی ہوئی ہیں, تو جب انہوں نے یہ کہا تو سب نے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا شروع کر. دیکھیے ضرور ہوا, اس کا مطلب انہوں نے ضرور کہا ہوگا, لیکن اس دن تو انہی نے میٹنگ بلائی ہوئی تھی نا. جس میٹنگ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو وہی ہوسٹ کر رہے تھے اور انہی نے بلائی ہوئی تھی.
اس وجہ سے کچھ میٹنگز جو ہیں وہ بھی بلاتے ہوں گے, کچھ میٹنگز جو ہیں وہ ضرور لوگ مانگتے ہوں گے. میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ اگر آپ سیاست کر رہے ہیں اور آپ کے ذاتی تعلقات بھی ہیں اور سیاسی تعلقات بھی ہیں اور ادارے سے گفتگو بھی اگر آپ کرنا چاہیں, اس میں کچھ غلط نہیں. اگر آپ کے ذاتی تعلقات ہیں تو پھر آپ اسے پبلسائز کیوں کرتے ہیں, پھر اسے کرٹیسائز کیوں کرتے ہیں آپ باہر آ کے کہ جی اداروں سے بات نہیں ہونی چاہیے, یہ پارلیمان کے اندر بات. آج بھی زبیر صاحب نے یہی کہا ہے, اور آج اگر آپ ان کو لائن پہ بھی لے لیں تو وہ یہی کہیں گے کہ میں ذاتی حیثیت میں مل کر آیا ہوں. لیکن اگر یہ گمان غلط گزرا ہے, اگر واقعی انہوں نے سمجھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ یہ بات ذاتی نہیں ہے, وہ ذاتی حیثیت میں نہیں ملے, تو ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے, زبیر صاحب نے باہر آ کر کہا, جب یہ بات باہر کیا, جب بات باہر آ گئی تب زبیر صاحب نے یہ کہا کہ میں اکانومی ڈسکس کرنے کے لیے گیا. بعد میں مریم بی بی نے ہمیں بتایا کہ وہ تو ہمارا معاملہ بھی ڈسکس کرنے گئے. آپ بے شک ان کو سر آئی کین شو یو, ذرا سنوائیں اگر سنوا دیجئے. لیکن میں دیکھیں, میں آپ کو پتا ہے ہوا میں بات نہیں کرتا. نہیں, مجھے معلوم ہے اور آپ بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میری زبیر صاحب سے تھوڑی سی دوستی ہے, تو میں ان سے پوچھ کر آیا ہوں. انہوں نے کہا ہماری معیشت پہ بھی بات ہوئی, سیاست پہ بھی بات ہوئی, نواز شریف صاحب پہ بھی بات ہوئی, ہر چیز پہ بات ہوئی. میں کئی گھنٹے بیٹھا رہا وہاں پہ, اور میری, انہوں نے کہا 30-35 سالہ پرانی رفاقت ہے, اور اسی رفاقت کی وجہ سے